अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आपको पता है जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है अमेरिका के हमले के बाद, उससे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है, तो पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। इसके साथ साथ मुजम्मतें भी हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं। ईरानी सफीर ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में। उन्होंने क्या कुछ कहा और ट्रंप की नामजदगी के हवाले से उनका जुमला बड़ा मानी खेज था। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि एयर स्पेस जो यूज हुई है इन हमलों में, उसके ऊपर जो है वो क्या मौक़िफ़ सामने आया है, और ये भी कि क्या ईरान के एटमी न्यूक्लियर असासे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं, जो कि क्लेम किया गया था यूएस ने। इसके ऊपर क्या चीजें सामने आई हैं, और इन सब खबरों के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब का एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि स्कैंडल कह लें या माली बेजाब्तगी का इंकशाफ हुआ है, और 10 खरब की माली बेजाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। ये सारी स्टोरी क्या है, इसके ऊपर भी तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जरा जी हॉट इशू की बात कर लेते हैं, यानी ईरान इसराइल जंग के हवाले से। तो खबर अब आप तक पहुंच चुकी है कि ईरान पर जो अमेरिका ने बराह रास्त हमला किया है, उसके बाद सिचुएशन हो चुकी है काफी ज्यादा सीरियस, और उसके बाद चाइना ने भी इस हमले की मजम्मत कर दी है। रशिया की तरफ से भी इस हमले की मजम्मत हुई है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा है, रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि बहुत से ममालिक अपने एटमी जो आप कह सकते हैं कि हेल्प है वो देने के लिए तैयार हैं ईरान को। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है जो उनकी तरफ से की गई है। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईरानी वजीर खारजा ने ये बात कही है कि हमें जो लोग कह रहे हैं कि आप टेबल पर आ जाए, हम तो टेबल से कभी उठे ही नहीं थे, हम तो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी थे। जिस वक्त हम पे पहला अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से, तो हम तो उससे पहले भी मुज़ाकरात ही कर रहे थे। तो जिन्होंने ये अटैक्स किए हैं वो बताएं कि उन्होंने सबूताज क्यों किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो रशिया का दौरा करने जा रहे हैं, और उसके बाद एक फैसला कुन आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से हमला हो सकता है, फैसला किया जा सकता है, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है वो तरतीब दी जा सकती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो अभी तक इसराइल का मामला था उसमें तो 1-on-1 सिचुएशन थी, लेकिन अमेरिका के इस तरह के अटैक के बाद अब उसमें वो चाह ये रहे हैं कि जो बाकी रीजन के ममालिक हैं उनकी भी उनको एक तायीद हासिल हो जाए, जिसके बाद वो शायद अमेरिका को निशाने पर लेंगे। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि हम तो मजीद कोई हमले नहीं अभी कर रहे, लेकिन अगर ईरान ने हम पर हमला किया या हमारे लोगों को निशाना बनाया, ये याद रहे कि ये जरूरी नहीं कि ईरान कोई डायरेक्ट अमेरिका के अंदर जाके मिसाइल फेंकेगा, बल्कि अमरीकी जो एयर बेसिस मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं अरब में, उनको निशाना आराम से ईरान बना सकता है। और ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत थोड़े लोग हैं अमेरिकन, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन मौजूद हैं, उनका साजो सामान मौजूद है, इनके एयर बेसिस हैं, तो लिहाजा उनकी तनसीबात हैं। तो ईरान के लिए बड़ा आसान है कि वो अरब ममालिक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बना सकता है। अब ये सारी चीज़ों के साथ ईरान ये चाह रहा है बज़ाहिर कि जो बाकी ममालिक हैं वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड हो अगर अमेरिका के साथ उसकी ये लड़ाई बढ़ती है। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर इन्होंने हम पे हमला किया तो फिर हम मजीद हमले करेंगे ईरान के ऊपर, जो कि ज़्यादा खतरनाक होंगे, और फिर आप ईरान को देखेंगे कि ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो दोनों तरफ से जो जंगी ज़ाहिर है भड़कें होती हैं वो तो मारी जाती हैं। ईरान ने ये कहा है कि जी आपने पंगा ले लिया, भुगतेंगे आप, क्योंकि सरेंडर करने की तो हमारी कोई तारीख ही नहीं है, हम तो लड़ने वालों में से हैं, भले उसके नताइज कुछ भी हो, तो लड़ेंगे तो हम भरपूर लड़ेंगे, और आपको भी पता लग जाएगा कि आपने किसके साथ पंगा लिया। तो ये सब चल रहा है, लेकिन क्या ईरान की जो एटमी सारी तनसीबात थी या जो न्यूक्लियर उनका मवाद था, सासे थे, वो मुकम्मल तबाह हो गए अमेरिकन अटैक से। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका ने ये अटैक भी कर लिया, लेकिन उसको कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसकी कई जगहों से शवाहिद जो है वो मिले हैं। अगरचे अमेरिका ने तो आके, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही ऐलान किया कि हमने सक्सेसफुली कर लिया है, लेकिन जो बाद की शवाहिद हम कुछ और बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर वाकई फर्दों में अगर इन्होंने ये सही जगह पर हिट किया होता और वहां पे न्यूक्लियर असासे मौजूद होते, तो फिर इस बात का खदशा मौजूद था कि बॉम्बिंग के बाद यहाँ से ताबकारी के असरात देखे जाते, क्योंकि अगर यहाँ पर
افزودہ یورینیم موجود ہوتی تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کے جو ریڈیشنز ہیں وہ پھر پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیتے، لیکن ایسا وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا گیا. اور یہ نہ صرف میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا بلکہ IAEA جو آپ کو پتا ہے اس سے متعلق ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ ایسی کوئی ریڈیشنز نہیں دیکھی گئی، جس سے کبھی طور پر یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایران کا جو نیوکلیئر ایسڈ تھا، نیوکلیئر سامان تھا، وہ موجود نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اسرائیلی فورسز کی طرف سے بھی اندرونی ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، جو کہ مختلف اخبارات میں شائع ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے تمام جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ بھی خبر شائع ہوئی ہے کہ ایران نے اس حملے سے قبل ہی اپنے نیوکلیئر اثاثے یہاں سے منتقل کر دیے تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی بتانا ہے کہ 2 دن قبل ہی 16 کے قریب ٹرک جو ہیں وہ اسی جو آپ کو میں نے جگہ بتائی نیوکلیئر ایسڈ کے حوالے سے وہاں پر دیکھے گئے زیر زمین ان بنکرز کے پاس، اور یہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے منتقلی کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو امریکہ کے یہ اٹیکس ہیں وہ ایک طرح سے ناکام ہوئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ امریکن اخبارات بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جزوی طور پر نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن یہاں پر نیوکلیئر اثاثے مکمل طور پر ختم نہیں کیے جا سکے. تو 3 مختلف سائٹس تھیں ویسے تو یہ جہاں پر امریکہ نے اٹیک کیے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ انہیں کامیابی ملی ہو، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ اس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں اور اس میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے بعد خود ٹرمپ کے لیے بھی صورتحال کافی خطرناک ہو چکی ہے. وہ اس لیے کہ مختلف علاقوں میں ٹرمپ کے خلاف باقاعدہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. بڑی تعداد میں عوام جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں سڑکوں پر اور وہ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں زبردستی اس جنگ میں جھونک دیا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے، اور ان کی طرف سے اس کی پرزور مذمت بھی کی جا رہی ہے. کچھ لوگ تو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ٹرمپ کو جانا ہوگا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی امریکہ کو ایک نئی اور جنگ میں دھکیل دیا ہے. تو یہ سب اب ٹرمپ کے اپنے بھی گلے پڑ رہا ہے اور کچھ ان کے اپنے کانگریس مین بھی ان کے خلاف مواخذے کی تحریکوں کی بات کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ٹرمپ نے کیا اس کا انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ایک تو ایران کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے، اور دوسرا ان کے اپنے خلاف ایک محاذ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بات ہے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ اب وہ اپنی بات پر نہ کھڑے ہونے والے صدر کے طور پر پہچانے جا رہے ہیں اور لوگ انہیں کہیں گے کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں. ایک شخص ایک بات کرتا اور اس کے بعد چند گھنٹوں تک بھی اس بات کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب وہ واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال کے بعد جو ایران ہے اس نے مزید کچھ ایکٹس کیے ہیں اور انہوں نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس سے متعلق بھی انہوں نے آج اپنا ایرانی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس کے اوپر بحث کی اور منظوری دے دی ہے. تو ایران کی پارلیمنٹ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ اپروول کے لیے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پاس بھیج دی گئی ہے. میں آپ کو پھر سے بریف بتا دوں کہ آبنائے ہرمز وہ راستہ ہے جہاں سے تقریباً 20% جو ضروریات ہیں تیل کی، تجارت کی، وہ ساری ہوتی ہیں، اور اگر یہ راستہ بند ہوگا تو اس سے تیل کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ ایک اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، اور پھر اوور آل جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹریس میں آ جائے گی دنیا کی مارکیٹ. تو یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک فیصلہ ہے، لیکن بہرحال ایران کی پارلیمنٹ نے اس کی تائید کر دی ہے اور اب حتمی منظوری جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی دیں گے، جس کے بعد یہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی طرف جائے گا ایران. یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور اس کے اوپر بھی یقینی طور پر جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے کافی زیادہ ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. یہ بھی کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ مارکو روبیو نے اس سلسلے میں چائنا سے بھی کہا ہے، باقی ممالک سے بھی کہا ہے جو رسوخ رکھتے ہیں اس خطے میں، کہ جی آپ جو ہے اس سلسلے میں ایران سے بات کریں اور انہیں منع کریں کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند نہ کرے اور مزید مشکلات میں اضافہ نہ کرے. تو یہ بھی بہرحال ایک خبر جو ہے وہ انہی خبروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آج ایران کے صدر ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے اور انہوں نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو مودی صاحب ہیں ان کو بھی کیا ہے فون، اور نریندر مودی کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کر کے ان کے ساتھ بھی جو اظہار انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ مطلب جو ایک خطے میں آپ اپنے ایک کوشش کرتے ہیں کہ رائے ہم اپنے لیے ہموار کریں، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کالز کی تھی. لیکن دوسری طرف جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے آج پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں جب ان سے یہ سوال ہوا کہ جناب پاکستان نے تو ٹرمپ کو امن انعام کے لیے نامزد کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا میرے لیے حیران کن ہے، یعنی کہ اگر جنگی جرائم میں ملوث لوگوں کو آپ نے آ کر میڈل پہنانے ہیں اور ان کو امن کے انعام دینے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ سزا کس کو دینی ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی طرف سے کی گئی ہے. تو دبے لفظوں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہیں یہ بات کوئی مناسب نہیں لگی. ابھی تو ظاہر ہے وہ سفیر ہیں اور دوسری بات وہ اس ملک میں موجود ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہیں اس وقت حمایت کی بھی ضرورت ہے, تو انہوں نے اتنی ہی بات کی ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اگر سچویشن کچھ اور طرح کی ہوتی تو پھر ان کا ریاکشن کس انداز کا مزید ہو سکتا تھا. ویسے تو اس میں بھی وہ دبے لفظوں میں کافی شرم دلا گئے اگر کوئی محسوس کرے. تو تیسری طرف آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی کھل کے تنقید کی ہے اسرائیل اور امریکہ پر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا اگر ایران کا ساتھ نہ دیں تو کیا اسرائیل کا ساتھ دیں گے؟ ظاہری سی بات ہے ہم ایران کا ساتھ دیں گے اور بالکل ہمیں دینا چاہیے ہر لحاظ سے ان کا ساتھ. اچھا جی, اس کے بعد اب ذرا اس پہ آ جائیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ خبر بڑی گردش کر رہی تھی اور کچھ امریکن اکاؤنٹس جو تھے یہ خبر پھیلا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی پاکستانی ایئر سپیس یوز کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر بمباری کرنے کے لیے, اور انہوں نے اس چیز کو کافی بڑھاوا بھی دیا کہ اسی بات کی کمٹمنٹ کی گئی تھی اور اسی لیے یہ ایئر سپیس فراہم کی گئی ہے, جس کے اوپر کافی لوگ شک میں بھی پڑ گئے اور تنقید بھی شروع کر دی. لیکن الٹیمیٹلی جو خود امریکہ کی طرف سے اس آپریشن کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں انہوں نے اس میں کلیئر کیا ہے کہ انہوں نے انڈین جو ایئر سپیس ہے وہ یوز کی ہے. تو انڈیا نے, اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ انڈیا کی بھی منافقت دیکھیے کہ نریندر مودی ویسے ایران کے ساتھ پاکستان سے زیادہ ہی دوستی دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایران پر ہی حملہ کرنے کے لیے اپنی ایئر سپیس بھی فراہم کر دی. تو جو امریکی طیارے اڑ کے آئے ہیں انہوں نے انڈین ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے ایران کے اوپر یہ اٹیک کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس کا جو انہوں نے نام رکھا تھا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر, اس میں کون سا فضائی راستہ یوز ہوا, کون سے ان کے طیارے یوز ہوئے, کون سی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی, تو اس کی تمام تفصیلات پھر انہوں نے فراہم کی. تو مارکو روبیو سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ کے تو بہت سے ویسے ادروائز جو دوست ممالک ہیں, حمایتی ممالک ہیں, وہ تک بھی ان حملوں کے اوپر آپ کی مذمت کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے, اور یقینی طور پر وہ اس میں سعودی عربیہ کی بات کر رہے تھے, پاکستان کی یا ٹرکی کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا حیران کن تھا. مارکو روبیو نے کہا کہ بے شک وہ یہ اعلانات کر رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. یعنی گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایک پی آر کے لیے وہ یہ سٹیٹمنٹ ضرور دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مذمت کرتے ہیں, لیکن ادروائز وہ اس بات سے ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے اوپر یہ اٹیک ہونے چاہیے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اب اگر مارکو روبیو جھوٹ بول رہے ہیں اور ان ممالک کے حوالے سے بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ موٹ میں مذمتیں کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ان ممالک کو سخت ایکشن لینا چاہیے. اور اگر مارکو روبیو سچ بول رہے ہیں تو تب بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ان ممالک کا پھر کیا حال ہے اور ان کی منافقت کا عالم کیا ہے کہ یہ اندر سے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل پورا سپورٹ کریں گے, آپ بے فکر رہیں, اور اپنے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے اوپر سے ایویں ایک لائن کی مذمت بھی کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پریکٹیکلی تو کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا. اب ایک سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا نیو یارک میں اور اس میں جنگ بندی کے اوپر جو ہے قرارداد پیش کی جائے گی. لیکن اس میں بھی اب آپ دیکھیے کہ جب یہ جنگ بندی کی قرارداد پیش کی جائے گی تو امریکہ جو کہ اس کا مستقل ممبر ہے سلامتی کونسل میں, وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اور یہ حرکت امریکہ کئی دفعہ غزہ کے معاملے پہ بھی کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5 ان کے مستقل ممبرز ہوتے ہیں, باقی غیر مستقل ممبرز ہوتے ہیں, اور جو مستقل ممبرز ہیں ان کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک بھی منع کر دے کسی قرارداد کے حق میں تو وہ پھر پاس نہیں ہو پاتی, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ کام ہمیشہ امریکہ کرتا ہے اسرائیل کے لیے, کیونکہ اسرائیل تو اس کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے لیکن امریکہ تو ہے. تو غزہ میں جب بھی مکمل جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوتی تھی, پیش ہوتی تھی, تو امریکہ جو ہے اس کو ویٹو کر دیتا تھا. اور اب بھی یہی امکان ہے کہ اگر ایسی کوئی قرارداد کل پیش ہوتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا, تو پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک بھیڑ چال ہے, یہ ایک ڈھکوسلے ہیں جو بنائے ہوئے ہیں, ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اور اس ادارے نے کون سی اپنی بات جو ہے وہ منوا لی ہے. کشمیر کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں, غزہ کے معاملے پر دیکھ لیں, اور جنگوں کے معاملے پر آپ دیکھ لیں, کسی جگہ بھی اس ادارے کی کوئی وقت اہمیت نہیں رہ جاتی. جہاں پر بڑے ممالک ہیں وہی اپنی من مرضی کرتے نظر آتے ہیں اور اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں چلتا کہ جو بڑے ممالک ہیں اس کو وہ روک سکے. تو بس یہ ایک جو ڈرامے بازی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, وہ شروع ہو چکی ہے. البتہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا جس میں جو فیلڈ مارشل صاحب نے حالیہ امریکہ کا دورہ کیا ہے اس سے متعلق وہ کیبنٹ ممبرز کو, جو باقی اس کے ممبرز ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے, ان کو اعتماد میں لیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ان کی گفتگو رہی, بریف کریں گے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے
पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, इसके ऊपर भी बैठकर सर जोड़कर हिकमत अमली बनाई जाएगी और सोचा जाएगा कि पाकिस्तान को क्या करना है और किस तरह से चलना है। तो ये अब कल का अहम इजलास होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि इस इजलास से कोई बड़ी धमाका खेज किस्म की प्रेस रिलीज सामने आ जाएगी। बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, कंडेम करेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन जनरली जो उसमें बातें होती हैं, यकीनी तौर पर वो जो डिस्कशन होती है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है उसका अहवाल जो होता है वो प्रेस रिलीज में तो नहीं आ पाता। तो बहरहाल फिर भी एक इम्पॉर्टेंट होगा फोरम और देखते हैं कि उसके ऊपर किस किस्म की बातचीत होती है। अब ये सारी चीज़ों के बाद जी आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि पंजाब हुकूमत में क्या घपले हो रहे हैं। तो पता ये चला जी, ऑडिट जनरल के एतराज़ात पर मबनी एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई है जंग अखबार में और अंसार अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है और इसमें बड़े पैमाने पर यानी 10 खरब की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, उसकी निशानदही की गई है। पहले तो मैं ये बता दूं कि आमतौर पर लोग इसको करप्शन ही कह रहे होते हैं। माली बेज़ाब्तगी का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसे उठाए और चोरी करके सारे के सारे मेरे अकाउंट में चले गए, बल्कि इसमें बहुत से ढांचे भी होते हैं, बहुत सी करप्शन भी होती है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो ठीक है या नहीं, या उनकी जो रिकॉर्ड है वो दस्तयाब नहीं होता, या उसको उस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि उसका जो मनी ट्रेल है वो पूरी नहीं होती। यानी वो इस तरह की मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियां होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं जिसकी निशानदही की जाती है। लेकिन बहरहाल अगर ये किसी भी किस्म की होती हैं तो 10 खरब एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर ये पंजाब हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है और इसमें जाहिर है अगर ये बेसाबदगियां हो रही हैं, पैसे इधर उधर हो रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, रिकॉर्ड नहीं है, या उसमें कुछ ऐसी गलतियों की निशानदही है, तो इसका तो पता होना चाहिए था। ये कोई मामूली रकम नहीं है 2-4 करोड़ रुपए के चलो जी फर्क नहीं पड़ता जहां खरबों अरबों के पैसे आ रहे हो। इतने बड़े पैमाने पर माली बेजाब्तगियां ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है कि ये इग्नोर हो और कोई ये कहे कि जी इसमें वज़रा का तो कोई कसूर नहीं है, वजीर आला का तो कोई कसूर नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, और नीचे जो है वो ब्यूरोक्रेसी कुछ कर रही है या कुछ इस तरह। तो इस तरह जान नहीं छूटने वाली। इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हों तो जो जिम्मेदार है उसको जाहिर है पूछा जाएगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे। इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ मुख्तसरन। एक तो जी ये जो माली बेज़ाब्तगियां हैं वो किस किस्म की हैं, इसमें माली बद इंतज़ामी, जायद अदायगियाँ, रकम का गलत इस्तेमाल और मुख्तलिफ जो फ्रॉड वगैरह के चीज़ें हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें जो 14 केसेस हैं वो फ्रॉड और रकम के गलत इस्तेमाल के आए हैं सामने, जिसमें तकरीबन 3.1 अरब रुपए का इंकशाफ हुआ है कि गड़बड़ है। फिर इसी तरह 50 केसेस अदायगियों की रिकवरीज के हवाले से और इस तरह की चीजों पर आए हैं जिसके ऊपर 25.4 अरब रुपए की रकम बताई जा रही है। इसी तरीके से जो 21 माली बद इंतजामी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके ऊपर 110.6 अरब रुपए की बात जो है वो की जा रही है, और इसी तरह 45 गलत खरीदारी के भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की जो माली बेज़ाब्तगी है उसकी निशानदही की गई है। और इसके अलावा सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, तालीम के शोबे में बेतहाशा चीज़ों के ऊपर जो है वो माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। अब ये किस किस्म की चीज़ें हैं कि जी इसको मैं सिर्फ इस तरह आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक काम है जिसके लिए तखमीना या जो इजाज़त थी वो 10 करोड़ की रखी गई, पता ये चला जी कि खजाने में से तो 20 करोड़ रुपए उसके लिए निकल गए हैं, और उस बाकी वो जो 10 करोड़ इजाफी थे उसका क्या हिसाब किताब है वो मुकम्मल हिसाब किताब मौजूद ना हो। इस किस्म की जो चीज़ें वो की गई हैं। और ये जो तशहीरी मुहिम है उसके ऊपर जिस तरह पैसे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अब मतलब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि आपने तलबा में अगर वज़ाइफ देने हैं, स्कॉलरशिप बांटने हैं या लैपटॉप बांटने हैं, तो आपको हर जगह इतनी बड़ी तकरीब करने की आखिर क्या ज़रूरत होती है? इन तकारीब के ऊपर भी तो पैसे लगते हैं। आप एक तकरीब कर लेते चलो भाई बताने के लिए कि जी ये प्रोजेक्ट हुआ है और अवेयरनेस के लिए भी और लोगों के अंदर मशहूरी के लिए भी, लेकिन हर जगह पर जाकर इतनी बड़ी तकरीब करना, वो तकरीब क्या मुफ्त में हो जाती है? उसके ऊपर कोई आपके ख्याल से एक्सपेंडिचर नहीं होते? आखिर होते हैं ना, लेकिन पब्लिसिटी के लिए कि उन्हें बस ये दिखाया जाए कि जी वो बहुत काम कर रही हैं, हर जगह जाके पैसे बांट रही हैं, ये हो गया वो हो गया, उस चक्कर में उसके ऊपर इतना गरीब आवाम का पैसा जो है वो निचोड़ के लगाया गया। मुझे तो हैरत होती है कि इस दफा ईद के ऊपर इन्होंने ये बताया कि आलाइशें उठाने के लिए कोई 30-32 अरब रुपए आलाइशें उठाने के मंसूबे के ऊपर लग गए। क्या जिंदगी में पहली दफा ईद आई है कुर्बानी की, या पंजाब में कोई हमने पहली दफा देखा है कि आलाइशें उठाई गई हैं? हमेशा ही उठाई जाती हैं, लेकिन इस कदर पैसा के 32 अरब रुपए आप बता रहे हैं कि जी आलाइशें उठाने के ऊपर सिर्फ लगा दिए गए हैं।
یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی قارون کا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے کہ ہم اس طرح پیسے لٹا رہے ہیں اور اس طرح پیسے اڑا رہے ہیں باقاعدہ کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ پیسہ جا کدھر رہا ہے. اتنے 60 صفوں کے اشتہارات کے اوپر پیسے آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں میں. اس طریقے سے آپ یہ تشہیری مہم پہ پیسے بانٹ رہے ہیں, جو پینا فلیکس لگائے جاتے ہیں, جو یہ ٹیپ ٹاپ لگائی جاتی ہے, تصویریں لگائی جاتی ہیں مریم نواز کی جگہ جگہ پہ, کوڑے دانوں کے اوپر, اور پتہ نہیں کس کس جگہ پر. اب میں نام لوں گی تو پھر برا مان جاتے ہیں لوگ. تو یہ تمام چیزیں لگا کر اس کی ان چیزوں کے اوپر آپ پیسے لگا رہے ہیں. کوئی آپ کے باپ کا مال ہے کہ آپ اس طرح اپنی شکل چپکا رہے ہیں ہر جگہ اور اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے ایسے بے دردی سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, اڑایا جا رہا ہے. اور ادھر عوام کی حالت آپ دیکھیں کہ جن سے اس وقت بجلی کا بل ادا نہیں ہو رہا, جن سے اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی جو خریداری ہے وہ ممکن نہیں ہو رہی. آپ کی عوام کا اس وقت حال کیا ہوا ہے؟ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے, اور آپ یہاں پر ان چیزوں میں پیسے یوں اڑا رہے ہیں, اشتہار بازیوں میں اور اپنی مارکیٹنگ میں, اور اس طریقے سے ایکسٹرا, اور پھر تزئین و آرائش میں. آج میں کہیں یہ خبر پڑھی تھی کہ جی وہ کوئی کمشنر کا تزئین و آرائش کرنی ہے جو اس کے لیے کوئی پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہوا ہے. آج میں نے یہ بھی ایک خبر پڑھی ہے زاہد دشکوری صاحب جو صحافی ہیں ان کی طرف سے کہ 29 کروڑ روپے جعلی ڈینگی مہم کے لیے استعمال ہو گئے, اور وہ مہم کی در ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے, اور اس میں بھی غبن کا انکشاف ہوا ہے. اس طریقے سے پنجاب کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے. تو اب ان تمام چیزوں کے اوپر یہ وہ مثالی صوبہ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے جس سے بڑے متاثر ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی, جی مریم نواز نے بڑا کوئی ادھم کام کر دیا, یہ ہو گیا وہ گیا. یہ وہاں کی صورتحال ہے. تو پھر باقی آپ مجھے بتائیے کہ کیا پیچھے رہ جائے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ٹک ٹاکر سہیلیاں ہیں, چلو خوش ہو کے صوبے میں لگی ہوئی ہیں, ادھر ادھر آ کے ٹک ٹاک بنا لیتی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا ان کی ناک کے نیچے دیکھیے کس قدر بے ضابطگیاں, اور کسی کو ہوش ہی نہیں ہے, ان کو اپنی ویڈیوز بنانے سے ہی فرصت نہیں ہے, تو وہ بیچاریاں دیکھیں گی کیا کہ جی نیچے ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہے وہ اس وقت ساری صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.